بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین، کروڑا درود محمد و آل محمد پر دیکھنے سننے والے احباب گرامی قدر کو سلام عرض خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو پاکستانی سیاست کی بدلتی ہوئی صورتحال یکسر بدل گئی ہے، بلکہ یوں کہہ دیجئے کہ پاکستان پولیٹکس میں ایک بگ ٹوسٹ آ گیا ہے، نیا ایک رخ اختیار کر لیا پاکستان کی سیاست نے۔ اس پہ گفتگو ہوگی، وہ نئی تبدیلی کیا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے، ایک بیان دیا ہے کہ سولو عمران ایشو، اس کے بعد یہ کے بعد دیگرے تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر نے دعوت دی تھی، لنچ کرایا تھا اور بہت شاہی پروٹوکول دیا تھا، اور یہ پاکستان کے کوئی پہلے جرنیل نہیں ہے عاصم منیر صاحب جس کو ایسا پروٹوکول۔ اس سے پہلے ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق صاحب کو جب روس اور نے افغانستان پہ حملہ کیا، روس افغان جنگ تھی، اس وقت شاید ہی کسی پاکستانی جرنیل کو اتنا پروٹوکول ملا ہو جو کہ جنرل ضیاء الحق کو ملا ہو۔ تو امریکی پروٹوکول، امریکی حکومت کی کسی پاکستانی جرنیل کو کھانا پروٹوکول، اس کے پیچھے امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، تفاوضات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، 80 کی دہائی میں، 80-79 میں جنرل ضیاء الحق پوری دنیا کے اوپر امریکہ دوستی کی وجہ سے امریکہ کا ہیرو تھا، تو پوری دنیا کا ہیرو تھا، کیونکہ اس وقت جنرل ضیاء الحق سے روس کے خلاف استعمال کیا گیا۔ روس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے پاکستان کے ذریعے افغان مجاہدین کا استعمال، ان کی مدد کی گئی، اور جنرل ضیاء الحق ہیرو بنے رہے۔ تو یہ کوئی پہلا بات۔ لیکن جیسے ہی روس کی فوجیں افغانستان سے نکلی، امریکہ کا رویہ چینج ہو گیا اور مشورہ دیا گیا جنرل ضیاء الحق کو کہ پاکستان میں جمہوریت واپس لائی جائے، کیونکہ جناب 11 سال بڑے ہوتے ہیں آمریت کے، اب آپ جمہوریت کو لے کے آئے ہیں۔ اور پھر بڑا اہم مقام محمد خان جنیجو کو دیا، امریکی حکومت نے پروٹوکول دیا کہ آپ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ لیکن جیسے ضیاء نے ان کو فارغ کیا تو ضیاء کے ساتھ آم کی پیٹیوں والا واقعہ ہو گیا، اور ضیاء صاحب کو کا طیارہ کریش ہو گیا۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اپنے مفادات لے کر امریکی پھر پاکستانی جرنیلوں سے مختلف اپنے کام لیتے ہیں۔ اب وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی کہتا، آج وہ مشورہ دے رہا ہے، وہ بیان دے رہا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں وہ حکم دے رہا ہے کہ سولو عمران ایشو۔ تو ظاہر ہے اب ایک دم تھڑتھلی مچ چکی ہے پاکستانی سیاست میں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، بے یقینی ہے، عجیب نئے۔ اس کے فوراً بعد آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ کی کھینچاتانی اور استعفے کی اور فارغ ہونے کی خبریں۔ اب آتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے گزشتہ روز کل دیکھا 2 واقعات پنجاب کے اندر ہوئے۔ ایک تو لاہور کے اندر پی ٹی آئی کا پاور شو ہوا ہے، اور کامیاب پاور شو ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور چلے ہیں کے پی کے سے پہلی دفعہ قافلہ لے کر، جو 300 گاڑیوں کا کوئی 500 کا، لیکن 18 جی ٹی روڈ پہ شہروں میں اس کا استقبال ہوا ہے، اور کہیں بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، کہیں بھی رینجر نہیں تھی، کنٹینر نہیں تھے، شیلنگ نہیں تھی،
گولی نہیں تھی، بولی نہیں تھی، اور وہ لاہور پہنچ گئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ورنہ یہی پنجاب پولیس تھی جو جس کو ماہر، وہ کیا کہتے ہیں نا، ایکسپرٹ سمجھا جاتا تھا پی ٹی آئی کو رگڑا لگانے میں، اور وہ پنجاب کے دل لاہور میں پی ٹی آئی کے رہنما پہنچ گئے، انہوں نے پاور شو کر دیا. اس کا مقصد کیا ہے؟ وہی علی امین گنڈا پور جو بعد میں آتے تھے گھنٹہ بعد، یا آ کر پھر وہ بھاگ جاتے تھے جوتیاں چھوڑ کر، جیسے اسلام آباد میں، اور وہ دھڑلے سے آئے اور تقریریں کرتے ہوئے آئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیسٹر ہیں، یہ سمجھانے کے لیے اشارے ہوتے ہیں. وڈے کر دو اشارہ بھی آ گیا ہے کہ بی بی آ دیکھ لے، تو نہیں روک سکی، اسی نہیں اینو روکاں گے. سانو وڈے حکم ہے کہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے. ابھی تو وہ سلمان خان اور قاسم خان نہیں آئے، سلیمان خان، اور حکومت پنجاب یا نون لیگ کی حکومت کو اپنی پڑی ہوئی ہے. کبھی گرفتاری کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی جناب وہ پہلے کیوں نہیں آئے، آج کیوں آ رہے ہیں، اور کبھی ویزا کینسل ہونے کی دھمکیاں، اور یعنی دھمکیاں تھڑتھلی پڑی ہوئی ہے. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور پاور شو کر کے پی ٹی آئی کا چلے گئے. اس کی اندرونی کہانی اینڈ پہ بتائیں گے پی ٹی آئی کے پاور شو کی. اب آتے ہیں پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، فیصل آباد کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کے پوتے حقیقی بھٹو ذوالفقار جونیئر نے انٹری کی ہے، جلسے کیے ہیں، اور نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے. چلو سین تک تو ٹھیک تھا. پنجاب میں کیا پیپل پارٹی کا آئی؟ پنجاب میں پیپل پارٹی کا کیا ہے؟ اور یہ آ گئے ہیں، انہوں نے کھل کے تقریر کی ہے. اس کا بھی جو اندرونی کہانی ہے یہ اینڈ پہ ہوگی. تو انہوں نے پارٹی بنانے کا ذوالفقار جونیئر نے اعلان بھی کر دیا، اور دھڑلے سے انہیں کہا ہے کہ زردہ پیپل پارٹی اصل پیپل پارٹی نہیں ہے جو بھٹو نے بنائی تھی، یہ زرداری گروپ ہے جنہوں نے جیے بھٹو کو کا غلط استعمال کیا. اس لیے میں نے نعرہ لگایا جیے عوام. تو پی پی اس کا بھٹو سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام سے کوئی تعلق نہیں، عوام میرے ساتھ. یہ دو پوائنٹ ہو گئے. اب ان دونوں پوائنٹ اور تیسرا ٹرمپ والا بیان، اس پہ اپنی گفتگو یا اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے پنجاب میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا پاور شو ٹیسٹر ہے، دونوں طرف ٹیسٹر لگایا ہے مریم نواز حکومت کو کہ یہ دیکھ لیجیے کہ اس کے پیچھے عمران خان کی عوام ہے، ورکر ہے، انہوں نے شو کر دیا. دوسرا مریم نواز صاحبہ اگر اسی تھوڑے نال نہ ہوئی ہے نا تو تسی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ وڈے کرنے کے ہے. تو کہانی پنجاب کے اندر جو بھی تھی وہ وڈے کر دی سی. تیسرا یہ ہے انٹرنیشنلی یہ دکھانا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو سپیس دے دی ہے، ان کے ہیومن جو انسانی حقوق کی وائلیشن نہیں ہو رہی، وہ دیکھو جلسہ کر رہے ہیں. تیسرا پی ٹی آئی کا جو ورکر پنجاب میں بہت زیادہ تعداد میں ہے، جو چھپا ہوا تھا، جو سہما ہوا تھا، جو ڈرا ہوا تھا حکومت سے، مریم نواز کی حکومت سے، اس کو موبلائز کیا گیا ہے، موٹیویٹ کیا جانا ہے. اس لیے کے پی کے جو قیادت انہوں نے فیصلہ کیا پنجاب سے تحریک کا آغاز کریں گے. اب اتنا بڑا جلسہ ہجوم دیکھ کے پنجاب کا ڈراوا ہوا، سہما ہوا کارکن روڈ پہ نکلے گا. اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ اندر کھاتے کچھ ہو گیا، ابھی ہن سانو کچھ نہیں آکھن گے. اب وہ دھڑلے کے ساتھ پنجاب کے مختلف شہروں سے تحریک کی ساتھی پی ٹی آئی کی موٹیویٹ ہو کے نکلیں گے، اور اس سے بھی زیادہ بڑے جلسے پنجاب میں ہوں گے. اور جب ہونے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ سپیس ملنا شروع ہوگی. سپیس ملنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ گل بن گئی ہے جس کا پردہ ہے. اب آتے ہیں ذوالفقار جونیئر، ذوالفقار بھٹو جونیئر ایک دم سے دکھایا گیا ہے
یہ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا، جب سندھ کے اندر پروٹیسٹ احتجاج ہو رہا تھا سندھ پرستوں کا، اور ذوالفقار جونیئر بھٹو نے ایک دم آ کے ایک منجے ہوئے لیڈر کی طرح تقریر کی تھی، اس کی قیادت کی تھی، اس کو سنبھال لیا تھا سندھ پرست قوتوں کو. تو میں نے کہا تھا کہ زرداری کی چھٹی ہو گئی ہے، سندھ کارڈ اس کے ہاتھ سے چلا گیا ہے. اب پنجاب میں آ کے یہ شو کیا ہے کہ لاہور کے اندر اس نے اناؤنس کیا ہے کہ میں پارٹی بنا رہا ہوں. میرے دادا نے بھی لاہور سے ہی آغاز کیا تھا، اور میں بھی سیاست کا آغاز لاہور سے، پنجاب سے کر رہا ہوں. سندھ کو تو وہ کور کر چکا ہے، اب پنجاب کی باری ہے. لیکن چند مہینوں کے اندر اندر، اس سے پہلے وہ کہاں تھا، اسی پاکستان، اس کو 3 طرح سے کیا ان قوتوں نے پیش کیا. پہلے خواجہ سرا کے روپ میں، پھر ملنگ کے روپ میں، اور وہ سندھ کے اندر ورک کرتا رہا، اور ایک دم لیڈر بنا کے اس کی جو سیاسی غبارے کے اندر ہوا بھر دی گئی. اتنی بھر دی گئی کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اپنا زرداری کو دکھا رہے ہیں ٹیسٹر، دیکھ تیرے مقابلے سے ایک مضبوط ہے پتا ساڑھے کون. اب تو جب زرداری نے مزید پر کہا، کہتے ہیں اور افواہیں ہوئی ہیں کہ زرداری صاحب کی چھٹی ہونے والی ہے، اور پنجاب اور سندھ کے بڑے بڑے پیپل پارٹی کے لیڈروں نے آ کے پریس کانفرنس کی ہیں اور کہا جی ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، ہاں پیپل پارٹی علیحدہ ہے. تو حکومت سے تعلق نہیں تو حکومتی عہدے کیوں آپ کے پاس؟ تو یہ دکھایا گیا ہے کہ زرداری صاحب تسی کیا فرمایا سی کہ میں مزاحمت کروں گا، مفاہمت تو آپ کرتے ہی ہیں، ڈٹ جاؤں گا، استعفیٰ نہیں دوں گا، صدارت نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کروں گا وہ. تو یہ دکھا دی گیا تیرا سندھ کی پنجاب جس پتہ گوڑ کر چھڑے ہے. پیپلز پارٹی زرداری گروپ کی سندھ اور پنجاب میں یہ نشاندہی کرا رہے کہ چھٹی ہونے والی ہے، یہ ٹیسٹر ہے. اب آتے ہیں اصل سیاسی مارکا کیا ہے. زرداری کو فیل کرنے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، اس کا قد کاٹ میں اضافہ، اس کو سیاسی سپیس ملے گی، اور کھل کے اب آج کے بعد وہ آپ کو مختلف شہروں میں پنجاب میں جلسہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. زرداری کچھ نہیں ہے، یہ بھٹو کا وارث نہیں ہے، اصل بھٹو میں ہوں. انہیں بھٹو کے نام پہ عوام پہ، کسان پہ، پنجاب کے کسانوں سے ہمدردی کر رہا ہے کہ ظلم کر رہی ہے یہ حکومت، اور جس کے اندر زرداری صاحب بھی شامل ہیں. تو کہنے کا مقصد زرداری کو کریش کرنے کے لیے اور ذوالفقار بھٹو کو اوپر لانے کی کوشش نہیں ہے، پروگرام بن چکا ہے. یعنی زرداری پروگرام، ذوالفقار بھٹو جونیئر یہ مد مقابلہ ہوں گے، اور زرداری کے صفائی کر دی جائے گی، پیپل پارٹی کی صفائی کر دی جائے گی. نہ پنجاب میں کون جانتا ہے ذوالفقار بھٹو جونیئر کو کا استقبال جلد سے ایک کہا گیا جائے پنجاب جاؤ تسی، لاہور جاؤ، فلاں فلاں بندہ تو استقبال کرے گا، فیصلہ آباد جاؤ. پورا پروگرام بن چکا ہے، پروگرام بن کے لانچ کیا گیا ہے. ایسے ہی پی ٹی آئی کا جلسہ ثابت ہو گیا. اب آگے سپیس ملے گی، یہ دھڑ دھڑ جلسے کریں گے، پنجابی نوجوان جلسے میں جائے گا تو کیا ہوگا، کھل کے پی ٹی آئی کو کوریج ملے گی. حکومت خاموش، کیونکہ وڈا گھر خاموش وڈے گھر اس تو وڈے گھر میں خاموشیت ہے. سولو عمران ایشو. اب کیا ہوگا، یہ پچ ہے عمران خان کی رہائی کا. اور مزید ایڈ کر دوں، آرڈر آ گئے ہیں کہ مزید آج کے بعد عمران خان یا کے ورکر یا پی ٹی آئی کے ورکر پر کوئی نیا کیس نہیں بنے گا، جو ہیں ان کو بھی سولو کرنے ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ایک یہ اشارہ ہے قومی حکومت کا یا عبوری حکومت کا. جب جلسے جلوس ہوں گے تنگ آ کر وڈے کر دی سپورٹ نہیں ہونی، تو عبوری حکومت یہ الیکشن تک سال 1.5 سال کے لیے قومی حکومت بنائی جائے گی، اور جس کے اندر زرداری صاحب نہیں ہوں گے، یعنی پیپل پارٹی نہیں ہوگی، مریم نواز نہیں ہوگی، کہ شہباز شریف تو پہلے وہ کہتے پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا جائے گا. تو ایک عبوری حکومت ہوگی
جو وڈیاں دی مرضی دی ہونی ہے اور اس کے اندر مختلف سارے سٹیک ہولڈر بھی راضی ہوں گے، یعنی کسی پارٹی کی حکومت بھی نہیں ہوگی لیکن ان کے متفقہ طور پر چن لیے جائیں گے یہ لوگ، اے صدر، اے وزیر اعظم، اے پوری سیٹ اپ، اور یہ الیکشن تک اس نظام کو سنبھالیں گے اور تمام پارٹیوں کو سیاسی کوریج دی جائے گی۔ کوئی الیکشن میں 47 اور 45 یا 47 47 تے 48 فارم دی حکومت نہیں ہوگی، جس کو عوام چنیں گے وہی آئے گی۔ یوں ایک پورے یہ تصویر سیاسی بنا لی گئی ہے، اور ایسے ہی اب نیا سیٹ اپ آئے گا، عمران خان کی واپسی ہوگی اور زرداری صاحب، شہباز شریف اور مریم بی بی کی چھٹی۔